عثمان سلطانہ جواباً کہتی ہے، میری ہر گھناؤنی اور گندی چال میں تم میرے ساتھ تھے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر ہو؟ بے اندر کہتا ہے کہ میری بات کو تم نے غور سے نہیں سنا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں غلط راستے پر تھا، لیکن اللہ کی ذات نے مجھے سچے اور سیدھے راستے پر گرا دیا، جس کی وجہ سے میں اس پر رینگنے لگا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس پر چلانے لگے۔ پھر اسمعان سلطانہ جلالی کو حکم دیتی ہے، اور جلالی ایک چمڑے کا مکہ اپنے ہاتھ میں پہنے بے اندر کے منہ پر ایک کے بعد ایک وار کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بے اندر کی حالت بری ہوتی جاتی ہے، اور اسمعان سلطانہ سکون سے بے اندر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف قید خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب، سلطان مسعود اور عثمان صاحب کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ سلطان مسعود عثمان صاحب سے کہتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں صورتحال کا صحیح سے اندازہ نہیں تھا اور ہم برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں؟ سلطان مسعود کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں جس سے ہم لوگوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے تو ہمیں بتا دیجیے، کیونکہ ہم پہلے سے ہی زندان میں موجود ہیں اور اس صورتحال میں کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ ترگت بے اور شیخ ادبالی کو میں نے پہلے ہی تبریز بھیج رکھا ہے۔ تبریز میں غازار خان موجود ہے اور اس سے جا کر یہ بات چیت کی جائے گی کہ آپ دنیا میں طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا سلطان علاء الدین کو جس طریقے سے تخت پر بٹھایا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منگولوں کے ساتھ وہ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے اندازے کے مطابق آپ بالکل بھی یہ چیز پسند نہیں کریں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ کچھ سپاہیوں کو بھیجا جائے تاکہ عثمان صاحب، سلطان مسعود اور دیگر سپاہیوں کی جان کو بچایا جائے۔ یہ میرا منصوبہ ہے جس پر میں پہلے ہی کام کر چکا ہوں، اور شیخ ادبالی اور ترگت بے اس منصوبے کے تحت ہی تبریز گئے ہیں۔ سلطان مسعود کہتے ہیں کہ بہت خوب، لیکن وہاں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے، یعنی کہ وہ فوجی جو کہ طلب کیے گئے ہیں ان کے آنے میں دیر ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ اگر وہ فوجی آنے میں دیر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ شہادت کی طرف جا رہا ہے اور وہ راستہ پھر نہیں رکے گا۔ وہاں پر موجود تمام تر لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران دو سپاہی آ کر کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ برہان اور دوسرا سپاہی عثمان صاحب کی طرف سے کہتے ہیں کہ اگر تم عثمان صاحب کے پاس بھی آنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ہم سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے بھی مجھے بلایا ہے میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ پھر عثمان صاحب کو زندان سے باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن عثمان صاحب زندان سے باہر نکلنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم بچیں گے یا ہم شہادت کے راستے پر جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف ایک کارواں سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایسری خاتون موجود ہوتی ہے جو کہ غازان خان کی کمانڈر ہوتی ہے، اور اسی کارواں سرائے میں کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد وہاں کارواں سرائے کے مالک کو پیسے نہیں دے رہے۔ اس کا بیٹا اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم پیسے نہیں دو گے تو آئندہ تمہیں یہاں پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جائے، جس پر وہ شخص جواباً کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے، ہم نے تمہیں اگر زندہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنی زبان چلاؤ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا، تم زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ جیسے ہی وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہیں پر موجود اسری جو کہ غازان خان کی کمانڈر ہوتی ہے، وہ اس پر پیچھے سے کھانے کی کوئی شے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ ایسا مت کرو، جبکہ وہ شخص باز نہیں آتا، جس پر وہ کمانڈر غصہ ہو کر ان پر حملہ کر دیتی ہے، اور بہت ہی زبردست لڑائی کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں یہ واضح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسری جو کہ غازان خان کی کمانڈر ہے وہ کتنی قابل لڑاکا جنگجو خاتون ہے۔ بہت ہی زبردست انداز میں ایک کے بعد ایک شخص کو قتل کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی دوران بالا خاتون بھی وہاں پر داخل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر بچے کچے لوگوں کو مارنے لگتی ہے۔ بالآخر جب ان سے ہاتھ صاف کر لیا جاتا ہے تو پھر بالا خاتون ایسری کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ تم غازان خان کی کمانڈر ایسری ہو؟ وہ کہتی ہے بالکل، اور تم بالا خاتون ہو جو کہ شیخ ادبالی کی بیٹی ہے۔ شیخ ادبالی نے آپ کے بارے میں مجھے پہلے بتایا تھا کیونکہ وہ غازان خان کے پاس موجود ہے۔ بالآخر ایک دوسرے سے تعارف ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ ہم نے سواریاں تیار کر رکھی ہیں اور ہم راستے میں بقایا حکمت عملی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب اکیلے موجود ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی وہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمیں سچا راستہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ کبھی بھی میری آنکھوں پر وہ پٹی نہ باندھنا جس کی وجہ سے مجھے سیدھا اور سچا راستہ دکھنا بند ہو جائے، مجھے اس راستے پر شہادت حاصل ہو جائے، یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے کبھی بھی اس مقصد سے ہٹنے نہ دینا، آمین۔ اور اس طرح کی دیگر دعائیں جو کہ تمام تر لوگوں کے حق میں ہوتی ہیں عثمان صاحب کرتے چلے جاتے ہیں۔
दूसरी तरफ इस्मान सुल्ताना और जलाली के दरमियान बातचीत जारी होती है। इस्मान सुल्ताना जलाली से पूछ रही होती हैं कि फ़ौजी कहाँ पर मौजूद हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और जलाली बता रहा होता है कि किस दस्ते को कहाँ तैनात किया है और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। फिर आखिर जलाली इस्मान सुल्ताना से परेशान होकर पूछने लगता है कि मुझे पहले ये बताइए कि हमें इतनी हिफाजती तदाबीर की ज़रूरत क्या है, कौन सा ऐसा बड़ा काम होने जा रहा है। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती हैं, तुम्हें मालूम है कि कल सुल्तान मसूद को कत्ल कर दिया जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हों उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इस्मान सुल्ताना कितनी ताकतवर है और उसके पास कितने फ़ौजी मौजूद हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि अगर कोई भी शख्स उस्मान साहब या सुल्तान मसूद को बचाने की कोशिश करे तो जब वो महल तक पहुँचे तो हमारे फ़ौजियों की तादाद देखने के बाद खुद ब खुद उसके हौसले पस्त हो जाएं और वो कोई भी ऐसी कोशिश ना करे जिसके नतीजे में वो खुद ही कत्ल हो जाए। उसके बाद इस्मान सुल्ताना जलाली से कहती हैं कि तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है, हालात कुछ भी हों, सुल्तान मसूद को तो कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मुझे भी कुछ हो जाता है तो इस बात का ख्याल तुमने रखना है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन के साथ हर वक्त खड़े रहोगे। और जलाली को हुक्म देती है कि जाओ सुल्तान अलाउद्दीन की हिफाजत करो। जलाली जवाबन बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने कमरे में मौजूद नहीं। ये सुनते ही इस्मान सुल्ताना हैरान हो जाती है और फिर पूछने लगती है कि सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ है। फिर दूसरा मंजर दिखाया जाता है कि उस्मान साहब की ज़िंदान के बाहर सुल्तान अलाउद्दीन खड़े उस्मान साहब को देख रहे होते हैं। फिर उस्मान साहब सुल्तान अलाउद्दीन से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आप अपने कैदी को देखने के लिए आए हैं जो कि आप ही की रियासत के लिए कभी काम किया करता था। सुल्तान अलाउद्दीन जवाबन कहता है कि ना तो तुम मेरी रियासत के कोई कैदी हो और ना ही तुम मुझे सुल्तान समझते हो, लिहाजा इस किस्म की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगती है। बिलाखिर उस्मान साहब बता रहे होते हैं कि दरअसल आप में और सुल्तान मसूद में फ़र्क क्या है। सुल्तान मसूद वो शख्स है जो कि मंगोलों से लड़ना चाहता था, मंगोलों के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहता था, जबकि आपकी वालदा जो कि मंगोलों का साथ देकर आपको किसी न किसी तरीके से तख्त पर बिठाना चाहती थी, उन्होंने मंगोलों से एक मुआहिदा किया, क्योंकि मंगोल ये चाहते थे कि कभी भी तुर्कों की तरफ से कोई भी जंग ना हो, क्योंकि तुर्क बहुत बड़ी ताकत है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए आपकी वालदा ने आपका इस्तेमाल किया, क्योंकि मंगोलों के साथ जो मुआहिदा आपकी वालदा ने तय किया वो ये था कि वो कभी भी मंगोलों से नहीं लड़ेंगे, और उसी के नतीजे में आप तख्त पर बैठे हैं और आपके महल में मंगोल खुलेआम घूमते फिरते हैं। मैं चूँकि इस्लाम का और तुर्क का सिपाही हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ कहीं तुर्क कैदी महसूस कर रहे हों या जहाँ कहीं इस्लाम ना फैला हो तो मैं उसको फैलाने की कोशिश करूँ, और यकीनन मंगोलों के साथ लड़ना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मेरी हमाया सुल्तान मसूद के साथ है, ना कि आपके साथ। और आपका मसला ये है कि आप अपनी वालदा के बगैर कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, और मुझ जैसे सरदार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मैं किसी ऐसे शख्स के लिए काम करूं जो अपनी वालदा से पूछे बगैर आगे ना बढ़ता और फ़ैसला लेने की हिम्मत मौजूद ना हो। उस्मान साहब ये तमाम तर बातें इसलिए वाज़िया कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही देर पहले सुल्तान अलाउद्दीन ने यही कहा होता है कि मुझे ये बताइए कि नैमान, जिसको तुम कहते हो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने तो मुझे तुम जैसे बागियों से बचाया है, जबकि तुम मुझे कत्ल करने की हैसियत से आए थे। ये तमाम तर बातें उस्मान साहब ने जवाबन बताई होती हैं कि मैं आपसे बाकायदा तौर पर कोई ज़ाती लड़ाई या रंजिश रख कर नहीं बैठा। मेरा तो इख्तलाफ इस बात पर है कि मुसलमानों का सुल्तान, जो कि सबसे बड़ा सुल्तान हो, वो कभी भी इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकता और अपनी वादा के पीछे नहीं छुट सकता।